ایپیسوڈ نمبر 6۔ کیف کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ وہ کبھی تو اس کے چہرے کی حسین مسکان بنا تھا تو کبھی آنکھوں میں اترتی نمی۔ اکثر تو اسے کیف پر شدید غصہ آنے لگتا تھا کہ آخر کیوں اس نے ان دونوں کے پاکیزہ رشتے کو میلا کر دیا۔ جب وہ اچھے بھلے کزنز تھے تو کیوں کیف نے ان دونوں کے درمیان محبت کی دیوار کھڑی کر دی۔ وہ سوچتی تھی کہ اب وہ کیف کے سامنے کیسے جائے گی، کیسے وہ پہلے کی طرح اس سے ہنس کھیل پائے گی۔ اس نے اپنا ایک بہت ہی پیارا رشتہ دار کھو دیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیف نے ایسا سوچا ہی کیوں؟ سوچ بھی لیا تھا تو اس پر جتایا ہی کیوں؟ ہاں، مانا وہ خود اس کی بے رخی کی وجہ پوچھنے گئی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ کیف اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر دے۔ اسے اپنے ایک خوبصورت رشتے کا یوں ہی دم توڑ جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس میں آئی تبدیلی کو سارا اور فریدہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس کا یوں گمسم رہنا، سوچوں میں رہنا فریدہ کو بار بار پریشان بھی کر رہا تھا۔ جب بھی وہ فریدہ ماہم سے کچھ پوچھتی، وہ بڑی ہی ہوشیاری سے ٹال دیتی تھی۔ جب سے تم اپنے ماموں کے گھر سے آئی ہو، بہت بدلے سے ہو، نہ ہنستے ہو نہ ٹھیک سے کھاتے ہو۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ خالدہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امّو، یہ آپ کا وہم ہے۔ وہ اپنی امی کو بھی کبھی کبھی پیار سے امّو بلایا کرتا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں کیف۔ وہاں جانے سے پہلے میں نے اپنے جس بیٹے کو دیکھا تھا، وہاں آنے کے بعد سے میرا وہ بیٹا مجھ سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ متفکر ہو چکا ہے۔ میری پیاری امّو، میں نہ بدلا ہوں نہ کبھی بدلوں گا۔ وہ خالدہ کے گلے میں باہیں ڈال کر بولا۔ تم نہیں بدلے تو میرے بیٹے کی ہنسی کہاں رہ گئی؟ وہ کیف کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ 2 دن تک میں کراچی چلا جاؤں گا، بس اسی لیے اداس رہتا ہوں۔ آپ سب کو چھوڑ کے جانے کا من نہیں کرتا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ کتنا کہا تھا کہ تمہیں کہ یہیں اسی شہر میں اپنی پڑھائی کر لو، لیکن تب تو تمہارے سر پر بھوت سوار تھا کہ کراچی کی یونیورسٹی میں ہی پڑھنا ہے۔ تب خیال نہیں آیا اپنی ماں کا؟ انہوں نے جتایا تھا۔ ارے امّو آپ بھی نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ مجھے کیا کھلا رہی ہیں؟ وہاں جا کر تو میں آپ کے ہاتھ کے کھانے کو ترس جاؤں گا۔ ابھی تمہاری من پسندیدہ بریانی بنا کر آئی ہوں، چل کر ہاتھ منہ دھو لو، پھر تمہیں بریانی کھلاؤں۔ آہا بریانی! واہ امّو، چھا گئیں آپ تو۔ آپ چلیں، میں ابھی 2 منٹ میں فریش ہو کر آیا۔ وہ بڑے خوش سے لہجے میں بولا تھا تاکہ اس کی امّو کے دل میں آئے تمام سوالات دھل جائیں۔ کیف بھی جب سے گھر آیا تھا وہ مسلسل اداس ہی رہتا تھا۔ کبھی سوچوں میں گم تو کبھی آنکھوں میں نمی لیے وہ مارا پھرنے لگا تھا۔ فریدہ کی طرح خالدہ نے بھی اپنی اولاد کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی، جسے کیف نے بھی ہوشیاری سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اظہر کے گھر سے آئے اب اسے پورے 15 دن ہو چکے تھے، اور 15 دن کسی کے احساس و جذبات بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ماہم کو بھی ان چند دنوں میں یہ احساس ہو گیا کہ اس کے لیے کیف اب خاص ہو چکا ہے۔ خاص تو وہ پہلے بھی تھا، پر اب اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل سا لگ رہا ہے۔ کیف پر اسے جو غصہ تھا وہ اب قدر کم ہو چکا تھا۔ اس غصے کی جگہ اب کیف کی یاد نے لے لی تھی۔ اس کا دل بھی کسی اور ہی راہ پر چل پڑا تھا۔ وہ سارا دن کیف کے ساتھ گزارے لمحوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ وہ خود سے الجھ بھی پڑتی کہ مت سوچیں اس کے بارے میں، مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے، دل تو اپنی ہی کرتا ہے۔ ان 15 دنوں میں پہلے وہ کیف عالم کو اپنی بگڑی عادت سمجھی، پھر کشش اور اب محبت۔ ہر نئے دن کے ساتھ اس کی سوچوں پر کیف پہلے سے بھی زیادہ بسنے لگا تھا۔ یہ تم ہر وقت اپنے سر پر موجود 2-4 بالوں کو باندھے ہوئے کیوں رکھتی ہو؟ اور اس کو فرینچ چوٹی کھینچنے والا بولتا تھا۔ تو کیا میں ہر وقت ہوا میں اپنی زلفیں لہراتی رہوں؟ وہ کچھ خفیف سی بولی۔ ایسا کرنے میں حرج بھی کیا ہے؟ اس نے جتایا۔ مجھے بال کھول کر زلفیں لہرا کے چلنا پسند نہیں ہے۔ میرے بال ایسے بھی بہت اچھے دکھتے ہیں۔ انداز فخریہ تھا۔
کیف اس کے کالے سیاہ بالوں کو فرنچ چوٹی کے بغیر دیکھنے لگا تھا، پھر چند لمحوں میں کہا لگاتے ہوئے بولا تھا، یہ لہرانے والی ہے بھی نہیں، ریشمی زلفیں لہرایا کرتی ہیں، اجڑے جھاڑ نہیں۔ جھاڑ ہیں یہ جھاڑ ہیں، آپ کو یہ سلجھے ہوئے بال جھاڑ لگ رہے ہیں۔ وہ اب بھی اجڑے جھاڑ اس نے اپنی چوٹی کو پکڑے کیف کو دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بری طرح سے چڑی تھی۔ کتنے چھوٹے ہیں تمہارے بال، دیکھو ذرا، کوئی دہی شہی لگاؤ، کوئی انڈا لگاؤ، جیسے صدف لگائے پھرتی ہے اور ہم سب کو ناک بند کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماہم کے بال بالکل بھی چھوٹے نہیں تھے۔ وہ ماہم کو یوں ہی بری طرح سے چڑھانا دیکھ کر بات کو سنبھالنے کی کوشش میں تھا۔ کمر تک ہے میرے بال، فرنچ چوٹی کی ہوئی ہے، اس لیے کچھ چھوٹے لگ رہے ہیں، اس نے جتایا تھا بڑے ہی فخریہ انداز سے۔ اسے لگاؤ، اس کے بالوں کی لمبائی سے امپریس ہوگا اور اجڑے جھاڑ کا خطاب معذرت کے ساتھ واپس لے لے گا۔ صرف کمر تک، کم از کم گھٹنوں تک تو ہو، کمر تک تو ہر چوتھی لڑکی کی بھی ہوتی ہے، اس میں تو کچھ خاص نہ ہوا۔ جواب اس کی امید کے برعکس تھا، وہ بس گھورے جا رہی تھی۔ بھلا کہتی بھی تو کیا؟ اپنے بالوں کو سلجھاتے اور ان کی چوٹی بناتے ہوئے اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اسے یوں ہی ہر چھوٹی بڑی بات پر کیف سے جڑی کی ہوئی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی یاد آیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بچھڑنے کے بعد ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا تھا۔ ہمارے دل نے اسے کسی مقام پر بٹھائے رکھا تھا۔ یہی حال ماہم کا تھا۔ جب تک کیف کے ساتھ تھی، سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ کیف اس کے لیے کیا ہے۔ کیف کراچی آ گیا تھا، روشنیوں کا شہر کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا کراچی، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے شہروں میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ جہاں زندگی اتنی مصروف اور بے نیاز ہے، اسے لگا تھا کہ وہ کراچی آ کر بزی ہو جائے گا تو ماہم کو بھی بھول جائے گا، اور وہ بزی ضرور ہوا تھا پر ماہم کو بھولا نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی یادیں بھی کراچی آ پہنچی ہوں۔ روشنیوں کا شہر بھی اس کے اندر کی ویرانی کو کم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کراچی میں اس کے بہت سارے دوست بن چکے تھے، لیکن سب سے اچھا دوست اب تک ایک ہی بنا تھا، عابد، جو اس کی کلاس فیلو اور روم میٹ بھی تھا۔ ان دونوں نے اکٹھے رینٹ پر کسی گھر میں ایک کمرہ لیا تھا۔ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ ہی چھوٹا۔ اس میں 2 سنگل بیڈ، 2 ہی کرسیاں، ایک چھوٹی میز تھی، ایک جانب الماری تھی جس کو وہ دونوں مشترکہ استعمال کرتے تھے، اور ایک جانب الیکٹرک اسٹوو رکھا وغیرہ تھا۔ کیف رات دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ وہ نیند کے غرض سے ہمیشہ ہی اپنے وقت پر بستر پر لیٹ جاتا تھا، مگر سونے سے قاصر رہتا۔ جب بھی اپنی نیلی آنکھیں بند کرتا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ماہم کا چہرہ گردش کرنے لگتا تھا۔ اس کی معصوم حرکتیں، ذرا سی بات پر زیادہ سے زیادہ خوش ہو جانا، اس کا شوخ لہجہ، سب کچھ ایک آسیب کی طرح اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ عابد نے بہت دفعہ نوٹس کیا تھا کہ کیف کئی دفعہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہوتا۔ اس نے ہر رات کیف کو عجیب سی الجھی ہوئی ذہنی حالت میں پایا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ کچھ ہے جو اسے اندر ہی اندر دکھی کر دیتا ہے، کچھ ہے جو اندر ہی اندر اسے دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ اس نے کئی دفعہ باتوں باتوں میں پوچھا بھی، مگر کیف نے کبھی کچھ نہ بتایا۔ وہ بتاتا بھی تو کیا، بتانے کو تھا بھی کیا؟ کراچی آئے ہوئے اسے بہت دن تو نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس نے اپنا دل بہلانے کی بار بار کوشش کی تھی۔ وہ صرف پڑھائی تک محدود نہ تھا، دوستوں کے ساتھ تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا تھا۔ ویکینڈ پر ساحل سمندر میں بھی ضرور جاتا تھا۔ اسے سمندر کی لہریں کچھ سکون دیتی تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ ان لہروں کا شور اس کے اندر کے شور کو دبا رہا ہے۔ ان لہروں کو وہ بڑی امید سے دیکھتا کرتا تھا کہ شاید یہ لہریں اپنے ساتھ اس کے اندر کے درد کو بھی لے جائیں۔ جیسے جیسے دن گزرے تھے، ویسے ویسے کیف کی یاد نے اسے اذیت دینا شروع کر دی تھی۔ وہ اس کی یادوں سے بچ نکلنا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اپنی کوشش میں ہار جاتی تھی۔ کیف عالم ہمیشہ سے ماہم قریشی کی یادوں کا حصہ تھا۔
کبھی ایک بیسٹ کزن کے روپ میں تھا تو کبھی ایک بھروسے توڑنے والے کے روپ میں، اور اب اس کی یاد نے ایک ہی صورت اختیار کر لی تھی، محبت کی صورت۔ محبت کا یہ احساس اسے مسلسل تکلیف دے رہا تھا۔ وہ ایک لاحاصل منزل بنتا جا رہا تھا۔ وہ اس منزل کی طرف ہرگز قدم بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ کتنی ہی دفعہ اس کے دل نے اس سے کہا تھا کہ وہ کیف کو کال کرے، اس سے بات کرے، مگر دل سے جنگ میں فتح اس کی سوچ نے لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سوچ ہی حق کی بجانب ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھی نظر آنے لگی تھی، پہلے سے بھی زیادہ مایوس۔ اسے وہ روگ لگا تھا جس کا بڑے حکیموں اور دانشوروں کے پاس کوئی علاج نہیں۔ محبت ایک لا علاج مرض ہے جس کی دوا ممکن نہیں، مگر واقعی مرہم ضرور لگایا جا سکتا ہے، پر وہ تو کسی وقتی مرہم سے بھی محروم تھی۔ ایک بات کہوں، عابد نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ میں رات کے 11 بجے موجود تھے۔ نہیں، کیف نے اپنا گریز بکھیرتے ہوئے کھاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ عابد کچھ حیران سا ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت تمہیں کوئی احمقانہ خیال آیا ہے، اور میں ہرگز کوئی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں۔ کیف اپنے دوست کو بخوبی سمجھنے لگا تھا۔ اس کا اندازہ واقعی درست تھا۔ سن لو، تمہارے کام کی بات ہے، اور کچھ بھی کھاتے وقت یا کھانے کے بعد میرا دماغ وہ سوچنے لگتا ہے جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اور کائنڈلی انفارمیشن، اگر کوئی اتنا ہی تنہا تھی تو وہ عابد شاہ تھا۔ کیف نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا زنگر برگر کھانا سب سے زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کی خاموشی کو عابد نے اپنے لیے ایک عدد چولی مارنے کا اجازت نامہ سمجھا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4-5 گرل فرینڈ تو ہوں گی نا تمہاری؟ وہ جو اپنا زنگر برگر کھانے میں مشغول تھا یکدم ہی سکتے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غصہ دکھاتا، اسے یہ تجسس ہوا کہ آخر عابد کے ذہن میں یہ سوال آیا کیسے۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو بظاہر نارمل کرتے ہوئے وہ بولا، نہیں، یہی کوئی ساتھ ہیں۔ دیکھا، میرا شک درست تھا نا؟ عابد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور اپنی عقل پر فخر کرتے ہوئے اب وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر گویا ہوا تھا۔ میں تو نہیں، دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا۔ ارے دنیا دیکھی ہے عابد شاہ نے؟ ایک نظر میں بتا دوں کہ سامنے والا بندہ کس کھیت کی گاجر ہے؟ مولی، کیف نے زور دے کر کہا۔ گاجر ہو یا مولی کیا فرق پڑتا ہے؟ اگتی تو دونوں زمین پر ہی ہے نا۔ وہ اب اپنی چڑھائی ٹانگ کا پاؤں ہلا رہا تھا جیسے اپنی عقل پر رشک کر رہا ہو۔ تم نے تو بتایا نہیں، تم پہ یہ انکشاف کیسے ہوا؟ میرے پاس گرل فرینڈ کی لمبی لائن ہے۔ کیف اصل بات کی طرف آیا۔ سمپل سا فارمولا ہے۔ اس دنیا میں 2 ہی لوگ مارے مارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ایک وہ جن کو کوئی لڑکی لفٹ نہیں کرواتی، اور ایک وہ جن کی ہر لڑکی لفٹ کرواتی ہے۔ تمہاری پرسنالٹی سے ایسا لگتا تو نہیں کہ کوئی لڑکی تم سے امپریس ہوئے بغیر رہ پائے گی، تو ظاہر ہے کہ تمہارا شمار دوسری طرح کے لوگوں میں ہوتا ہوگا۔ اب وہ اپنی احمقانہ سی لوک جوک پر فخر محسوس کرتے ہوئے فرائز کھاتے ہوئے بولا، اور میں کب تمہیں مارا مارا دھکے کھاتا نظر آیا ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس کے تاثرات بدل چکے تھے۔ جب سے مجھے ملے ہو تب سے۔ ارے دنیا دیکھی ہے عابد شاہ نے؟ ایک نظر میں ہی بتا دوں کہ ول یو پلیز شٹ اپ؟ کیف نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم نے جو دنیا دیکھی ہے اس میں میرا شمار نہیں ہوتا۔ نہ تو میرے پاس کوئی لمبی لائن ہے گرل فرینڈ کی، اور نہ ہی مجھے کسی کی لفٹ کی ضرورت ہے۔ بھڑکتے کیوں ہو؟ میں تو بس یوں ہی کچھ لمحوں پہلے فقریہ انداز میں چڑھائی ہوئی اپنی ٹانگ عابد اب اتار چکا تھا، اور اب اس کی طرف جھک کر صفائی پیش کرنا چاہتا تھا۔ بھڑکا نہیں، تمہاری خوش فہمی کہ تم ایک نظر میں ہی بہت کچھ بتا دیتے ہو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ کیف کو اپنا سا بیجا موڈ آف کرنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ اب نرمی سے بولا تھا، چلو آج تم نے اپنا ریلیشن شپ اسٹیٹس بتا ہی دو۔ خواہ مخواہ میں وہ روز غلط
ملت اندازے لگاؤ، اس سے اچھا ہے کہ تم خود ہی بازیں کر دو۔ عابد اب پھر سے اپنی بے تاریخی باتوں پر اتر آیا تھا۔ وہ بے تکی نہیں بھی تھی تو کم از کم کیف عالم کے لیے تو ضرور تھی۔ اٹس کمپلیکیٹڈ، وہ کندھے اچکائے بولا۔ عابد نے مزید پوچھنا بیکار جانا۔ کیف عالم اتنی آسانی سے دل کی باتیں اگلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سارا رتلو سامنا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سارا روتلو سا منہ بنائے ہوئے ماہم کے پاس آئی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے آپ سے میتھس کی جو سمجھنے کی تھے وہ آپ نے غلط سمجھائے۔ سب کے آنسر غلط تھے، ساری کیلکولیشن بھی غلط تھی۔ مجھے بہت ڈانٹ پڑی مس شازیہ سے۔ وہ اب بھی روتلو سا منہ بنائے اپنی چھوٹی سی پونی ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ سارا عمر میں ماہم سے 7-8 سال چھوٹی تھی۔ ماہم اور سارا کی پیدائش کے بیچ ماہم کا ایک بھائی ارسلان پیدا ہوا تھا، جو سال بھر کا ہونے کے بعد ہی اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ ارسلان کی موت کا ماہم پر بہت اثر ہوا تھا۔ اپنا سارا بچپن ماہم نے اپنے بھائی کی یاد میں کے کونوں میں کھدروں میں چھپ چھپ کر روتے گزارا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ نوٹ بک دکھاؤ۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے اپنی پونی ہلاتے ہوئے اسے نوٹ بک دکھائی۔ ماہم کو شوق ہی لگا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ ماہم کو خود پر افسوس سا ہوا۔ سارا ہمیشہ گھر پر ماہم سے ہی پڑھتی تھی، مگر اظہر کے گھر سے آنے کے بعد ماہم نے سارا کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ اتنے دن بعد اس نے کل سارا کو تھوڑا بہت پڑھایا تھا، اور بھی سب غلط۔ ماہم نے ماضی میں بھی کبھی ایسی لاپرواہی نہیں دکھائی تھی۔ وہ واقعی شرمندہ سی تھی۔ سوری سارا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں 1-2 دن کے بعد پھر تمہیں پڑھاؤں گی، اور دیکھنا مس تمہاری بہت تعریف کریں گی۔ وہ سارا کے گالوں کو اپنی ہتھیلی میں لیے بولی۔ سارا کا روتلو چہرہ اب کچھ مسکراہٹ بکھیرنے لگا تھا۔ آپ اپنے روم سے باہر کیوں نہیں آتی؟ اب آپ میرے ساتھ کارٹون بھی نہیں دیکھتی، میرے ساتھ لوڈو بھی نہیں کھیلتی، مجھے کچھ بنا کر بھی نہیں کھلاتی آپی۔ کیوں آپی؟ اس نے معصومانہ سوال کیا تھا۔ سب کروں گی سارا، پھر سے سب کروں گی۔ ابھی تم جاؤ اور اپنا ہوم ورک کرو، اوکے؟ سارا نے سر ہلایا اور دوڑتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ سچ ہی تو کہا تھا سارا نے۔ ماہم واقعی اپنے کمرے میں ہی مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ اس کی کوئی مصروفیت تھی اور نہ ہی وہ کوئی مصروفیت چاہتی تھی۔ وہ بس تنہا اپنے سوچوں میں ہی ڈوبے رہنا چاہتی تھی۔ اس کا کمرہ اس کی کل کائنات بن چکا تھا۔ عام طور پر لڑکیوں کا روم کلر گلابی وغیرہ ہوتا ہے، مگر اس کے کمرے میں کلر بلیو تھا، جو سب کی حیرانی کا باعث بنتا تھا۔ آخر یہ ماہم قریشی کا کمرہ تھا، اس میں عام لڑکیوں والی کوئی بات نظر نہ آنے سی تھی۔ سونے پہ سہاگا کہ اس کے کمرہ ہر طرح کی شورشوں سے عاری تھا۔ لڑکیاں تو اپنے کمروں میں جانے کیا کیا خرید کر رکھ دیتی ہیں، کبھی یہ ڈیکوریشن پیس تو کبھی وہ ڈیکوریشن پیس۔ ماہم کے کمرے میں سجاوٹ کے نام پر صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی اس کی تصویر، جو ایک درمیانے سائز کے فریم میں عین اس کے بیڈ کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ دوسری لڑکیوں سے مشترکہ پسند صرف ایک ہی تھی، اور وہ تھی ٹیڈی بیئرز۔ سمندر کی لہریں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ میں جا پہنچے، اپنی ساری الجھنیں، ماہم کی یادیں، سب کچھ سمندر کی گہرائیوں میں چھوڑ آئے، اور خود ہلکا پھلکا ہو کر آپس آ جائے۔ سمندر کے شور میں وہ اپنے انداز اٹھے شور کو دہانے کی کوشش کر رہا تھا، بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کئی بار پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ ڈوب جانے کی بھی اسے فکر نہیں تھی۔ اسے بس اپنے تمام درد، تمام سوچیں، تمام مسائل سمندر میں اتارنے تھے۔ کیف ڈوب جاؤ گے، واپس آؤ، عابد اتنی اونچی آواز سے چلایا تھا کہ شاید مزید اس سے زیادہ اونچا چلانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا تھا۔ وہ کب سے اسے پکار رہا تھا، مگر کیف تک جیسے اس کی آواز کی رسائی ہی نہ تھی۔
کیف کو اس طرح دیوانوں کی طرح سمندر کے اندر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اسی کے پیچھے اسے روکتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیف اس کے چلانے پر چونکا تھا، ایسے جیسے اسے کسی نیند سے بیدار کروایا ہو۔ وہ پلٹا، سامنے سے آتے ہوئے عابد کو دیکھا۔ پلٹنے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی دور آ چکا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے عابد کو مزید آگے بڑھنے سے روکا اور اب وہ ساحل کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ عابد نے بھی اسے واپس آتا دیکھ کر خود بھی اپنا قدم ساحل کی جانب قدم موڑ لیے۔ وہ دونوں خشک ریت تک پہنچ چکے تھے۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم بھی تھا، کوئی چاٹ کھا رہا تھا تو کوئی آئس کریم، کوئی اونٹ کی سواری پر سیر کر رہا تھا تو کوئی کسی نہ کسی کھیل میں مشغول تھا۔ کیف نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی اور عابد پر یہ ظاہر کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ عابد کوئی سوال کرے وہ خود ہی بول اٹھا، کہاں ہے میری آئس کریم؟ تم تو آئس کریم لینے گئے تھے نا؟ اس سوال پر عابد کو کچھ غصہ سا آیا۔ وہ کچھ تنقیدی انداز میں بولا، جی گیا تھا، مگر جب آئس کریم لے کر واپس آیا تو آپ موصوف کو پاگلوں کی طرح سمندر میں اترتے دیکھا۔ گھبراہٹ سے میرا برا حال ہو گیا کہ کہیں تم ڈوب ہی نہ جاؤ۔ فوراً اسے پاس موجود سیپیاں چنتے بچوں کو آئس کریم دی اور تمہیں بچانے کی خاطر پھر تمہارے پیچھے چلا آیا۔ بھلا میں کیوں ڈوبتا، میں تو بس ایسے ہی لہروں کا لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنی گردن ادھر ادھر گھما کر بولتا تھا جیسے اب آس پاس کے نظاروں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہو۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لہروں کا لطف اٹھانے والے میری نظر میں تو عقل سے پیدل اور دماغ سے فارغ ہوتے ہیں۔ کچھ کرتب جب تیراکی بھی نہ آتی ہو، تم مزید کچھ دیر لطف اٹھاتے رہتے تو مچھلیوں کی لنچ میں ایک ہینڈسم ہنک مل جاتا۔ اس کا لہجہ اب بھی تنقیدی تھا۔ کیف نے صرف کندھے اچکانے پر ہی اکتفا کیا۔ آخر تمہاری الجھن کیا ہے؟ اسے کیف کے اس رویے سے الجھن سی ہوئی۔ الجھن کیسی؟ آئی ایم ٹوٹلی فائن، اس بار نظریں چرائے بولا تھا۔ مانا کہ ہماری دوستی زیادہ پرانی نہیں ہے کہ تم اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کرو، پر ہم دوست تو ہیں۔ آج تم جن وجوہات کی بنا وجہ سے ڈوبتے ڈوبتے بچے ہو وہ تو میں جان کر ہی رہوں گا اور تمہیں بتانا ہی ہوگا۔ عابد نے اب اپنا تنقیدی لہجہ چھوڑنے سے نرمی سے کہا تھا، دوست تو دوست ہوتا ہے، نیا ہو یا پرانا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق پڑتا ہوتا تو تم کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے پیچھے سمندر میں نہ اترتے۔ میں تمہیں بتاؤں بھی تو کیا، میں تو خود اپنی ہی الجھنوں سے ناواقف ہوں۔ آخر مجھے کھونے کا غم کیوں ہے جو میں نے پایا ہی نہیں؟ فرق تو ہے میرے یار، فرق تو ہے، تبھی تو تم نے آج بھی میرے سوال کو بخوبی ٹالا ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اذیت دیکھی ہے، مایوسی، سوچیں دیکھی ہیں، بن بات نمی دیکھی ہے۔ زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزارا نہیں مگر عابد شاہ نے دنیا دیکھی ہے۔ ایک نظر میں بتا دوں کہ چہرے پر بکھری مسکراہٹ غم چھپانے کے لیے ہے یا غم بھلانے کے لیے؟ یہ سچ اگلوانے کی ایک اور کوشش تھی۔ تمہاری نظر، اس نے ٹھنڈی بھری اور پھر مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ نہ غم چھپانے کے لیے ہے نہ غم بھلانے کے لیے، یہ تو زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ میری مختصر سی کہانی ہے، کسی کی یادیں ہیں جو میرے گلے کا پھانس ہے۔ ان سمپل ورڈ میں اتنا جانتا ہوں، ان یادوں کو اپنے دل سے، اپنے وجود سے دور نکال پھینکوں، وہ اتنی شدت سے پلٹ کر مجھ سے ٹکراتی ہیں اور میری ساری کاوشوں پر ایک زوردار تماچا کس دیتی ہیں۔ تو یہ محبت کا چکر ہے۔ شک تو مجھے ہی تھا۔ عابد شاہ نے دنیا دیکھی ہے ایک نظر میں۔ کیف نے بے ساختہ گھورا اور عابد شاہ بیچارہ اپنا ہمیشہ والا فقرہ دہرانے سے محروم رہا۔ بطور تحمید اپنا گلا کھکارا اور پھر کیف کے کچھ قریب ہو کر رازانہ انداز میں پوچھا، یادوں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنا کیسا حل ہوا؟ جس محبت کو پایا نہ جا سکے، اس کی یادوں سے فرار حاصل کرنا ہی واحد آپشن ہے۔ اس نے اپنی بلو جینس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بڑے سکون سے کہا۔ جس پل کیف عالم اپنے نئے بنے رازداروں پر کچھ راز عیاں کرتے ہوئے یادوں سے فرار حاصل کرنے کو ایک حل قرار دے رہا تھا، اسی پل ماہم قریشی اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ اور لبوں پہ غمزدہ مسکراہٹ اور اس کی یادوں کی سرمایہ قرار دے رہی تھی۔
وہ اتنے دن کی کاوش کے بعد اس فیصلے پر پہنچ چکی تھی کہ وہ کیف عالم کی یادوں سے بچ کر بھاگ نہیں سکتی، کہیں چھپ نہیں سکتی، اس سے ان یادوں کو ساتھ ہی جینا ہوگا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ کیف عالم کے لیے اپنے دل میں چھپی محبت کو نہ سور بنا کر نہیں، حسین یاد بنا کر جیے گی۔ اپنے اس نئے فیصلے میں وہ کس قدر کامیاب ہونا تھی، یہ تو خیر وقت ہی بتاتا تھا۔ اور محبت کو پایا کیوں نہیں جا سکتا؟ ایسا کون سا کہ تو تمہارے راستے میں حائل ہے؟ اب موقع عابد کو ہی ملا تھا تو وہ کیسے جانے دے سکتا تھا؟ سب کچھ اگلوانا اس کا حق تھا۔ کاش کہ تو ہی ہوتا، تب میری جنگ پتھروں سے ہوتی، پتھر نما انسانوں سے نہیں۔ اور جس نے دنیا دیکھی ہے اس کے لیے ایک نظر میں یہ بتانا مشکل تو نہ ہوگا کہ پتھر نما انسان پتھروں سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اس نے عابد کو پورا لحاظ مارا تھا۔ عابد نے کچھ شرمندہ سا ہو کر اپنا سر کھجایا اور پھر حسب عادت اگلا سوال کیا۔ پتھر نما انسانوں کی فہرست میں وہ کون سے لوگ شامل حال ہیں جو میرے جگری دوست کی محبت کی ناکامی کا سبب بنے ہوئے ہیں؟ میرے گھر والے۔ جواب مختصر مگر سنجیدہ انداز میں دیا گیا تھا۔ کیا کہا؟ گھر والے؟ گھر والے؟ وہ اب پیٹ پکڑے زور زور سے ہنس رہا تھا اور اس طرح ہنستے ہنستے وہ بولا، میرے یار 99.99% محبتوں کی ناکامی کی وجہ گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ جتنی بھی محبت کی داستانیں اٹھا کر پڑھ لو، ہمیشہ قصوروار یہ گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ لیلا مجنوں، شیری فرہاد، ہیر رانجھا، سب کی محبت میں ناکامی کی وجہ صرف اور صرف ایک واحد گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا تمہاری محبت کی کہانی کچھ الگ ہوگی، کچھ نیا سننے کو ملے گا، مگر گھوم پھر کر بات گھر والوں پر ہی آ کر رکی۔